میرے واسطے رب بچھانا میں دشمن آگے میرے واسطے رب بچھانا میں تیز میرے سر دے اتے اوہ دینا ڈول رب یعنی اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں کیتھولک کلیسیا تمام مرحومین کی عید منا رہی ہے، اور ہم بھی پوری پاکمہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے ان تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں کہ جو اس فانی دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ آج کی اس پاک ماس میں ان کو بھی یاد کریں کہ جن کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں۔ آج ہمارے لیے اور بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کارڈینل آج کی عید کے موقع پر ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے لیے، ہماری پوری کلیسیا کے لیے تمام مرحومین کی عید کے موقع پر سب کے لیے پاک ماس کی قربانی ادا کریں گے۔ آئے میرے عزیزوں، عبادت میں شریک ہونے کے لیے معمول کے مطابق ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے تمام گناہوں کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں، تاکہ اس طریقے سے واجب طور پر ہم اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان اور رحیم خدا، ہم پورے ایمان سے اس بات کو مانتے ہیں کہ تیرا پیارا بیٹا مردوں میں سے زندہ ہوا، اپنے کرم سے ہماری سن اور یہ بخش کہ ہماری امید ڈگمگائے بغیر اس یقین پر قائم رہے کہ ہمارے مرحوم بھائی اسی کے ساتھ جی اٹھیں گے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ اس نے ان کی سوختنی قربانی کی مانند قبول کیا۔ پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 3 باب، 1 سے 9 آیات مقدسہ۔ راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں، اور گو آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا، تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی، اور تھوڑی سی تعذیب کے بعد ان کو بڑا ثواب حاصل ہوگا۔
क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की भट्टी में तपाया और उनको सोख्तनी कुर्बानी की मानंद कबूल किया। और उनके इम्तिहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानंद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे। और खुदावन अब तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसकी वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी जान मुबारक खुदा। तेरों से दाही नाम मेरी सदा है, तेरों से दाही नाम मेरी सदा है। तू है मेरी जान, तेरी जान नू मौत तो बचाना, तेरी जान नू मौत तो बचाना। तेनू ताज रहमत करता है, तेनू ताज रहमत करता है। तू है मेरी जान मुबारक खुदा है, दुआ है मेरी जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, यीशु जिंदा रहता है, यीशु जिंदा रहता है। यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, यीशु जिंदा रहता है, यीशु जिंदा रहता है, यीशु जिंदा रहता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 17वें बाब की 24वीं से 26वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है, जहां मैं हूं मेरे साथ हूं, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना है, और उन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूंगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं।
मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कल हमने तमाम मुक़द्दसीन को याद किया, यानी वो ईमानदार जो ज़मीन का सफ़र तय करने के बाद उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं जिसमें हम उन्हें मुक़द्दस का लक़ब या टाइटल देते हैं, सेंट। कलीसिया होने का मतलब ये है कि तमाम के तमाम ईमानदार। इसलिए आज जबकि हम तमाम मरहूमीन को याद करते हैं तो इस तरीके से कलीसिया पूरी हो जाती है। वो पाक लोग जो हम में से जो पाक होकर अब खुदा के पास है, जिनके ज़रिए से जिनकी सिफारिश हम खुदा तक अपनी सिफारिश करवाते हैं, हम जो अब तक ज़मीन का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, और वो जो अब तक इराफ़ में है। कलीसिया होने का मतलब है कि अलहदगी में सिर्फ दुआ करना नहीं, सिर्फ इनफरादी तौर पर अपने लिए नहीं, बल्कि तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, फिर कलीसिया मुकम्मल हो जाती है। इसलिए आज हमारा फ़र्ज़ है, कल हमने खुशी मनाई कि बहुत सारे नेक लोग खुदा के पास पहुंच चुके हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं, ख़ासकर जिनके लिए दुआ करने के लिए कोई नहीं, उनके लिए दुआ करते हैं जो इराफ़ में है और इंतज़ार करते हैं कि हम पाक साफ़ होकर खुदा के पास कब पहुँचेंगे। और तीसरी बात, हम जो अब तक ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, आखिर में क्या हम इस लायक ठहराए जाएंगे खुदा के सामने कि हम भी पाक लोगों में शुमार किए जाएं? हमारी दुआ है कि कोई मसीही, कोई ईमानदार बेहश्त से महरूम ना रहे। यह है पूरी कलीसिया का मतलब। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। जब पाकमास, हर पाकमास में हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं, ऐ खुदा तू अपनी कलीसिया को याद कर जो तमाम दुनिया में फैली हुई है। हम किसी को नहीं छोड़ते। मसीह होते हुए हम चाहते हैं हाथ में हाथ डालकर हम सारे के सारे आसमानी बाप की ज़ियाफ़त में पहुंच जाएं। ज़ियाफ़त बाइबल मुक़द्दस में बहुत दफ़ा खुदा की बादशाही को एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त से तशबीह दी जाती है। खुदा यीशु मसीह ने अपने तमसीलों में भी कहा, एक बादशाह था जिसने अपने बेटे की शादी की बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की, और आखिर में खुदा कहता है, बादशाह कहता है, सबको बुलाओ, गरीबों को, लंगड़ों को, अंधों को, सारों को, ताकि मेरी ज़ियाफ़त से कोई महरूम ना रहे। ये हमारा ईमान है कि खुदा सबको प्यार करता है, और कलीसिया होने का मतलब यही है, हम सब एक हो जाएं, खुदा की मोहब्बत में एक हो जाएं, और आखिरकार जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम सब उसी की बादशाही में, उसी की अब्दी खुशी में सब एक कलीसिया हो जाए। तो याद रखें, हमें सब के लिए दुआ करना चाहिए। और आज हम अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों और दोस्तों, अजीज़ों, कारब के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए भी दुआ करें खुदा, जिनके लिए कोई नहीं दुआ करने के लिए है, ताकि हमारा दिल सबको इंक्लूड करे, हम सब बहन भाई होकर खुदा बाप की बादशाही में दाखिल हो जाए। आए अब हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। आज की पाकमास में दुआ मांगते हैं प्रेजेंटेशन सिस्टर्स कि उन तमाम सिस्टर्स के लिए कि जो खुदावन में सो चुकी हैं, खुदावन उनकी रूहों को कबूल करे, उन्हें हमेशा का आराम अता करे। और साथ ही साथ दुआ मांगते हैं कि प्रेजेंटेशन सिस्टर्स की जो उनके तमाम घरानों में से जो उनके ख़ानदानों में से खुदावन में सो चुके हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ मांगते हैं आज की पाकमास में।
اور دعا مانگتے ہیں سسٹر کیتھرین سردار کے لیے، مسٹر اینڈ مسز برکت کے لیے، مسٹر اینڈ مسز پرویز ایم طاہر کے لیے، مسٹر اینڈ مسز صادق مسیح کے لیے، سلیم آرتھر کے لیے، صادق رانجھا، نذیر آرتھر، نسیمہ آرتھر، پروین پرویز بھٹی، سائمن باب، مسٹر اینڈ مسز چاند، فاروق غلام مسیح، مسٹر لازر، ریاض بیگم، وکٹوریا، رضیہ یوسف، گریس جارج، مسٹر گیان، مسٹر سردار گل، غلام مسیح، پطرس سردار گل، مسز غلام مسیح، پرویز اختر غلام، جمال مسیح، شگفتہ اقبال، جوزف ولیم، روزی ولیم، جی ایم پیٹر، مسز اے پیٹر، جاوید جلال الدین، منور احمد مسیح، مسٹر اینڈ مسز لال مسیح، مسٹر اینڈ مسز سونی مسیح، مسٹر اینڈ مسز مہتاب مسیح، بینجمن سٹرجس، تارا سٹرجس، جان سٹرجس، گریس جوزف، سردارہ بی بی، آسیہ فرانسس، فوزیہ فرانسس، مسٹر اینڈ مسز جے پی جوزف، مسٹر الیاس بھٹی، ایوب عالم، سائمن، شیلا تھامس، روزی تھامس، مسٹر اینڈ مسز دیوان، مسٹر اینڈ مسز ڈین، سلویسٹر جان ڈیوڈ، ولسن جان ڈیوڈ، جوزفین ڈی سوزا، مسٹر اینڈ مسز میتھیو، اینڈریو میتھیو، سیموئل سراج، شکیل ناظر، الیاس فقیر، سردارہ الیاس، کلفرڈ فرنینڈس، جوزف فرنینڈس، یوجین فرنینڈس، ہنری اینتھنی، مگدلین اینتھنی، سردار بھٹی، نواب دین، ٹریزا نواب، سلیسیا نسیم، ویرو مسیح، سیرانہ مسیح، رمضان ڈیوڈ، گلشیر، زرینہ، لیو ڈی سوزا، ریجنل بیروز، مسز برٹ رائس ڈی سوزا، مسز کرسٹین مائلڈنر، مسٹر برٹرم بیروز، مسز سلیسیا بیروز، فیض مسیح، سوزانہ نسیم، اسکواڈن لیڈر مسٹر فیاض بھٹی، ہیکٹر جوزف، امانت مسیح، منشی ہدایت، ٹریزا راجن، جوزف جیکر، لال اختر، نیلسن یعقوب، ولیم، سریا، ناہید رانی، ایسٹر فرگوسن، الوشیس ڈونلڈ، مسٹر اینڈ مسز ایل ایم آرتھر۔ کہ خداوند ان تمام مرحومین کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے اور اپنے مقدس لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں دنیا بھر میں تمام مرحوم ایمانداروں کی عید کے موقع پر آسمانی باپ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آئے ہم دعا کریں تمام مرحوم تمام قوموں کے لیے کہ مہربان خدا ان کی بشری کمزوریوں کو معاف کرے اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزو اس غرض کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں اس مسافرانہ دور میں خدا ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم چند لمحوں کے لیے خاموشی میں دعا کریں۔ جن جن کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں اب وقت ہے۔ اے مہربان اور رحیم خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے ایمانداروں پر نظر کر اور جو دعائیں ہم نے مل کر کی ہیں
اور جو دعائیں ہم اب بھی دل کی خاموشی میں تیرے حضور پہنچاتے ہیں تو انہیں سن اور قبول فرما اور بخش کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ نظر چڑھاؤں کیا میں نظر چڑھاؤں کیا اے میرے خدا بندہ میں نظر چڑھاؤں کیا میں نظر چڑھاؤں کیا خالی کھڑا ہوں در پر خالی ہاتھ کھڑا ہوں در پر بوجھ گناہوں کا ہے سر پر بوجھ گناہوں کا ہے سر پر بوجھ کے نیچے دبا میں نظر چڑھاؤں کیا عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اے خداوند ہمارے خدا مہربان ہو کر ہماری نظریں قبول فرما اور بخش دے کہ ہمارے مرحوم بھائی بہن تیرے بیٹے کے ہمراہ اس جلال میں داخل ہوں جس میں ہم سب تیری محبت کے بھید کے ذریعے ایک دوسرے سے ملیں گے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اسی میں ہم جی اٹھنے کی امید سے منور ہوتے ہیں تاکہ وہ جو یقینی موت کے خیال سے گھبراتے ہیں ابدی زندگی کے وعدے سے تسلی حاصل کریں، کیونکہ ایمان لانے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے، اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ان کے لیے بہشت میں دائمی مکان تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و تعریف کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی،
اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں سب ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے کارڈینل آرچ بشپ جوزف کورٹس اور ہمارے بشپ جوزف فرشت اور تمام بشپ صاحبان کی جماعت کو اور اپنے سب خادموں کو یاد کر جو تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئے اب ہم سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جو خداوند یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمارش گناہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں ہمیں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اس سے وہ سلامتی اور اتحاد بخش تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کو سلامتی کا نشان دیں۔
اے خدا کے برے جہاں کے گناہوں کو کھایا جاتا ہے رحم کر۔ ہم پر رحم کر اے خدا کے برے جہاں کے گناہوں کو کھایا جاتا ہے ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا صرف کہہ دے میری روح شفا پائے گی۔ Thank you.
सो मैंने अपनी जगह तो ना कभी कराना, सो मैंने अपनी जगह तो ना कभी कराना। खुदा बनूंगी है आराम कर मेरी जान, कि हो सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। हम दुआ करें। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हमारे तमाम मरहूम भाई और बहन जिनकी खातर हमने ये पाक इबादत अदा की है, अमन और नूर के ऐवानों में दाखिल हों, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। मेरा सब भरो